لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں عابد علی صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی عبادات کی طرف اگر ہم روشنی ڈالیں، ایک روایت جیسے ہمیں ملتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام جب وضو کر رہے تھے تو چہرہ ان کا زرد ہو چکا تھا اور بدن میں کپ کپی طاری تھی، تو کسی نے پوچھا امام حسن علیہ السلام آپ اس وقت وضو کی حالت میں نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ چہرہ زرد کیوں ہے اور آپ کے ہاتھ پہ کپ کپی کیوں ہے؟ تو کہا کہ میں جس بڑی بارگاہ کے اور جس بڑے رب کے پاس جا رہا ہوں اس کے پاس جانے کا حق ہے یہ کہ چہرہ زرد ہو اور ہاتھ جو کپ کپی طاری ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی حضرت امام حسن علیہ السلام کی عبادات کے حوالے سے زندگی پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے قرآن اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کی کہ قرآن تو دستور اور قانون ہے، اس کی پریکٹیکل کوئی صورت اگر ہمیں دیکھنی ہو تو ہم کیا دیکھیں؟ اس میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، صحابہ اکرام ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی عبادات کو آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ قرآن نے تقاضا کس طرح کیا ہے۔ قرآن نے جب کسی عبادت کے لیے حکم دیا ہے تو اس سے پہلے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی اور خوف خدا کے ساتھ جب عبادت ہوگی تو پھر عبادت کا حق ادا ہوگا۔ اگر عبادت تھی سارے ارکان ادا کر لیے لیکن توجہ اور خیال رب کی طرف مائل ہی نہ ہو سکا، اگر وہ للہیت اور خوف خدا اس میں پیدا ہی نہ ہوا تو پھر وہ عبادت کے وہ مقاصد حاصل ہی نہ ہوئے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے روایت بیان کی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے وضو فرماتے تو پھر ہیبت طاری ہو جاتی کہ کس بارگاہ میں جانا ہے۔ یعنی ہم تو آج نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں یا مسجد چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نیت بھی باندھ لیتے ہیں تو ذہن میں گمان میں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، کس بارگاہ میں کھڑے ہیں، دل کہیں، دماغ کہیں، خیالات کہیں۔ لیکن سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جب وضو فرماتے تو اس وقت سے اس بارگاہ کی ہیبت ایسی ہوتی کہ رنگت جو ہے چہرے کی وہ زرد پڑ جاتی، خوف کی کیفیات طاری ہو جاتی۔ اور پھر اس کے بعد نماز کے حوالے سے مجھے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ آپ غالباً آپ ہی کا واقعہ ہے یا کسی صحابی رسول کا کہ پیر کی ایڑی میں تیر لگا، امام علی علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اب دیکھیے کہ کتنی سخت اور تکلیف دہ بات تھی اسے نکالنا، اور اسے نکالنے میں بڑی تکلیف کا سامنا تھا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو انسانی فطرتی تقاضوں کے اعتبار سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو اس وقت میں اپنی رب کی بارگاہ کی طرف ایسا متوجہ ہوں گا کہ اس خوف کے مقابلے میں ساری تکلیفیں ہیچ ہو جائیں گی، تب تم نکال دینا مجھے پتہ نہیں لگے گا۔ اور یہی حالت جو ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو نمازوں کی ہے۔ اور آپ کی عبادات کے حوالے سے آپ نے قریباً 20 مرتبہ پیدل حج فرمایا، آپ کو سواری میسر تھی، آپ جا سکتے تھے، آپ سے کہا بھی گیا کہ حضور سواری ہے آپ تشریف لے جائیے، فرمایا کس بارگاہ میں جا رہا ہوں، جس سے ملاقات کو جا رہا ہوں اس کی طرف چل کر بھی نہ جاؤں تو پھر کیسے اس کی شان و عزت کا میں نے حق ادا کیا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کا پیغام ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ان کی سیرت کو لے کر، بلکہ اگر آپ مجھے 1 منٹ اور دے دیں تو میں ایک اس میں نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید نے جو ہمیں ہدایت کے لیے راستہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ جن پر انعام کیا گیا۔ اور انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بالاجماع اس میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ صراط مستقیم جس پر تم نے چلنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کا راستہ ہے، ان کا عمل ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کو پڑھ کر خود کو ان کے طریقے پر چلا دو تم کامیاب ہو جائے۔ جب کچن کا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟